بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ایزادہ شیر جلی یدرکنی وی قوت بازو علی یدرکنی باکشا از کرم قفل مہمات میرا یا حضرت عباس علی یدرکنی السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ قبولیت عبادت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں مالک سب کی حاجات پوری فرمائے۔ جن مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اس ذکر پاک کا انعقاد ہوا ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں نالین سید الساجدین کا صدقہ مالک انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ قبولیت عبادت کے لیے دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، کائنات کا کریم خالق میرا وہ مسجود جس کے سجدہ گزاروں میں وہ ذات بھی شامل ہے جس نے اس وقت میرے اللہ کو سجدہ کیا تھا جب ابھی کائنات کے اعضائے سجدہ خلق نہیں ہوئے تھے۔ وہ کریم کائنات سے خطاب فرما رہا ہے، بلکہ کائنات میں سے بھی مومنین سے خطاب فرما رہا ہے۔ مالک فرما رہا ہے یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بالکل ابھی آغاز مجلس ہے اور آپ نے خود کو تھوڑا نہیں سمجھنا، وہ اس لیے کہ ذکر حسین تعداد کا محتاج نہیں ہے۔ ہم مانتے ہی اس شہنشاہ کو ہیں جس نے ساری رگیں کٹ جانے کے بعد نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے سنایا تھا کہ اللہ بغیر جسم کے اس طرح بولتا ہے۔ تو یہ ذکر تعداد کا محتاج نہیں ہے۔ میں بلا تمہید بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ مالک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب اگر تقوی کی تعریف شروع کر دی جائے تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں جو مولوی صاحبان نے یا صاحبان لغت نے تعریف سمجھائی، وہ تعریف یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اپنے اپنے انداز میں مولوی صاحبان نے تعریف سمجھا دی کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسرے مسلک کی مسجد میں چلے گئے، اللہ سے ڈرو۔ فلاں سے نیاز لے کے کھا لی، اللہ سے ڈرو۔ ذکر حسین میں چلے گئے، اللہ سے ڈرو۔ تو میں اللہ سے ڈرانے والوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرانے والوں کبھی کبھی خود بھی اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں جہنم میں پھینکے گا، بلکہ میں نے قرآن حکیم سے تقوی کی تعریف تلاش کی۔ شاہ جی کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازے کے ذریعے جاؤ، اگر دروازہ پھلانگ کے جاؤ تو پھر متقی نہیں، اگر دروازے سے جاؤ تو متقی ہو۔ یہ شاہ جی ہے تقوی کی تعریف۔ اب گھر چاہے یہودی کا ہو، گھر چاہے نصرانی کا ہو، گھر چاہے بت پرست کا ہو، گھر چاہے غیر مذہب کا ہو، اگر دروازے سے جاؤ تو متقی، دیوار پھلانگ کے جاؤ تو متقی نہیں۔ اب پڑھیے حدیث سرور کونین، حسنین کے نانا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ بھی علی کو چھوڑ کے مصطفیٰ تک جائے، اللہ کی نظر میں نہ کل متقی تھا نہ آج متقی ہے۔ تو جو بندہ بھی علی مولا کے ذریعے سے، علی مولا کے واسطے سے، علی مولا کے تمسک سے نبیوں کے سلطان تک جاتا ہے، وہ قرآن کی نظر میں متقی۔ آگے اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا تقوی اختیار کر کے ایک جگہ پہ رک نہیں جانا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کے بعد صادقین کی معیت اختیار کرنی۔ توجہ ہے نا جی، صادقین کے ساتھ ہو جانا۔ اب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صادقین کون سے؟ تو صادقین کی بھی دو قسمیں۔ ایک صادقین وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو سچ تخلیق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی معیت اختیار کرو۔ اب میں آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صادقین کی معیت ہے کیا؟ تو جو ہے نا جی، صادقین کی معیت کیا ہے؟ یعنی اللہ نے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو۔ اب سمجھیے کہ معیت کیا ہے؟ تو معیت کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے معیت جسمانی، شاہ جی ایک ہوتی ہے معیت زمانی، ایک ہوتی ہے معیت روحانی۔ مثلا میں اور آپ اپنے جسم کے ساتھ مجلس میں حاضر ہیں،
تو یہ ہے مائیت جسمانی۔ اب ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جس میں مجلس ہو رہی ہے، یہ ہے مائیت جسمانی زمانی۔ اب تیسری ہے مائیت روحانی، اس کا زمانے سے تعلق نہیں، اس کا وقت سے تعلق نہیں، جسم کے ساتھ حاضر ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس ذات سے نظریہ ملتا ہو، جس ذات سے عقیدہ ملتا ہو، چاہے آپ اس کے ہزاروں سال بعد بھی آئیں، اگر اس ذات کے عقیدے پر ہیں، اس ذات کے نظریے پر ہیں، اس ذات سے تمسک رکھتے ہیں، تو آپ کو مائیت روحانی حاصل ہو جائے گی۔ چلے میں بات کو تھوڑا سا واضح کروں۔ مثال کے طور پر سرکار دو عالم کی ظاہری حیات طیبہ میں لوگ سرکار کے پاس بیٹھتے تھے، انہیں مائیت جسمانی حاصل تھی، مائیت زمانی بھی حاصل تھی، لیکن اللہ نے سورہ منافقون نازل کر دی۔ بیٹھتے بھی پاس تھے، یعنی قرآن میں جو سورہ منافقون اللہ نے نازل کیا، جو منافقون بتائے، وہ بیٹھتے بھی سرکار کے پاس تھے، مائیت جسمانی بھی حاصل تھی، مائیت زمانی بھی حاصل تھی، لیکن مائیت روحانی نہیں حاصل تھی۔ مصطفیٰ سے نظریہ نہیں ملتا تھا، سرکار سے عقیدہ نہیں ملتا تھا، سرکار سے نظریات نہیں ملتے تھے، تو اللہ نے انہیں منافق کہہ دیا اور ان کی مذمت میں سورہ منافقون نازل کر دیا۔ لیکن جس سے نظریہ ملتا تھا، جس کا حضور سے عقیدہ ملتا تھا، جس کے سرکار سے نظریات ملتے تھے، اس نے زیارت بھی نہیں کی تھی، اس نے پاس آ کے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن سرکار مسکرا کے کہتے تھے ہمیں کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ہے حضرت اویس کرنی کی ذات، جنہوں نے ظاہراً زیارت نہیں کی، پاس آ کے شاہ جی بیٹھے بھی نہیں، رہتے تھے کرن میں، انہیں مائیت روحانی حاصل تھی کہ ادھر سرکار کے دندان کا واقعہ ہوا، ادھر مدینے میں خبر پہنچی۔ میں ماتمی نوجوانوں کے لیے لفظ کہنے جا رہا ہوں، مدینے میں خبر پہنچ گئی، لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ حسنین کے نانا نے جانتے تھے، لیکن بات پہنچانے کے لیے باتیں کرنے والوں سے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ کہنے لگے سرکار وہ آپ کا ایک عاشق ہے جو کرن میں رہتا ہے، آپ کے دندان مبارک کی اطلاع کرن میں پہنچی، اس نے اپنے دندان توڑ لی۔ سب سے سخت تکلیف ہے جسم انسانی میں دانت کی تکلیف، اب اس نے سارے دانت توڑ لیے۔ اب جیسے ہی سرکار کو کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے عاشق نے اویس نے دانت توڑ لیے، اگر سرکار اس وقت یہ فرما دیتے کہ اللہ اویس کو معاف فرمائے تو اس کا مطلب ہے اس نے گناہ کیا، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اویس کو معاف فرمائے۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہمیں کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے مائیت روحانی۔ اور بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی، حسنین کے نانا کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، فقیر کی درگاہ پہ کھڑا ہو کے لفظ کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور آواز دے کے کہتے جبرائیل جہاں سے حسنین کے لیے کپڑے لائے تھے وہاں سے اویس کے لیے کیلے لے کے آؤ۔ وہاں سے اویس کرنی کے لیے جسے مائیت روحانی حاصل تھی، سرکار نے کیلے جنت سے منگوائے۔ اب سوال یہ ہے، دعوت فکر یہ ہے، جتنے سنی شیعہ بھائی تشریف فرمائیں کہ حضور کے دندان مبارک کی اطلاع کئی میل دور کرن میں پہنچی، جو قریب بیٹھے تھے لوگ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ علی مولا پاس تھے، انہوں نے اپنے دندان نہیں توڑے، لیکن اویس تھے کرن میں، انہوں نے دانت کیوں توڑے؟ تو میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب سرکار پر یہ ظلم کیا جا رہا تھا،
علی مولا موقع پر موجود تھے، انہوں نے اپنے نہیں توڑے، انہوں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کے مخالفوں کے توڑے ہیں۔ لیکن اویس تھے دور، اویس تھے کرن میں، جیسے ہی اطلاع پہنچی کہ محبوب کے دانت زخمی ہو گئے، جس کے عاشق کو ان کے زخم آ گیا، انہوں نے پتھر لے کے دانت توڑے۔ کیوں توڑے؟ انہوں نے دور بیٹھ کے سوچا کہ اگر میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تو قیامت تک آنے والا مورخ تاریخ میں میرے بارے میں کیا لکھے گا، میرے بارے میں کیا نظریہ قائم کرے گا، کیا عقیدہ قائم کرے گا کہ میں اس جنگ میں کس کے ساتھ تھا، ابو سفیان کے ساتھ یا محمد مصطفیٰ کے ساتھ، ظالم کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ۔ یہ بات سوچنے کے بعد اویس نے پتھر لے کے سارے دانت توڑ کے قیامت تک نتیجہ قائم کر دیا کہ میں ظالم کے ساتھ نہیں، میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں ابو سفیان کے ساتھ نہیں، میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں۔ آج میرا ماتمی نوجوان بھی ماتم کر کے، زنجیر چلا کے، خون نکال کے ملا کو سمجھاتا ہے اگر میں کربلا میں ہوتا یزید کے ساتھ نہیں حسین کے ساتھ ہوتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ تو یہ ہے مائیت روحانی جس کا نظریہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، جس کا عقیدہ سرکار دو عالم سے ملتا ہے، چاہے وہ 1400 سال بعد آئے، وہ ہے سرکار دو عالم کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ مجلس عزا برپا کر کے، آج ہمارے کون سے امام کی شہادت؟ امام علی نقی علیہ السلام۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ ہم نے 10ویں امام کی شہادت کی مجلس عزا قائم کی، پڑھنے والے بلوائے، نظر نیاز کا اہتمام کیا۔ کیوں؟ ظاہراً ہم اس زمانے میں نہیں، ظاہراً سرکار کے ساتھ نہیں، لیکن ہمیں بھی امام کی مائیت روحانی حاصل ہے۔ ہم مولا کی شہادت کی مجلس منعقد کر کے اپنا اظہار مودت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے 10ویں امام کے ساتھ ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے جتنی دیر میں ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کو اپنے اسی امام کا تذکرہ سنو، کیونکہ میرے بھائیوں کی محنت ہے، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے یہ مجلس عزا رکھی مولا نقی بادشاہ کی، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے مولا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی مائیت روحانی حاصل ہو جائے۔ مولا بادشاہ 10ویں امام جن کا نام ہے علی، لقب ہے نقی، ایک اور لقب ہے الہادی، یہ مولا کے القابات ہیں۔ نام ہے علی، لقب ہے نقی، الہادی، اور مولا کے جو بابا ہیں وہ بھی امام ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ عزت حاصل ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ طیب و طاہر امام عطا کیے جن کے نام ہم اپنی بیٹیوں کو یاد کروا سکتے ہیں۔ وہ یطہرکم تطہیرہ کے مصداق۔ مولا کا نام ہے علی، بابا کا نام مولا تقی، تقی بادشاہ کے بیٹے ہیں، ان کا لقب ہے تقی جواد۔ بی بی پاک کی جو والدہ گرامی، ان کا نام ہے بی بی سمانہ خاتون، جنہیں سمانہ غربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب مولا کی آمد ہوئی 5 رجب 124 ہجری، مدینے میں سرکار کی آمد ہوئی۔ ظاہراً حیات طیبہ کے 6 سال میں قدم رکھا، یا چلے میں لفظ تبدیل کر کے کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے طیب و طاہر امام نے اپنی نالین اقدس کو حیات کے 6 زینے پہ رکھا کہ مولا کے مصطفیٰ والے سر پر
یا یوں کیوں نہ کہوں علی والے سر پر دستار مصطفیٰ رکھ دی گئی۔ ظاہراً مولا 6 سال کے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، مرد آباد، بے شمار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ ظاہراً مولا نقیب بادشاہ 6 سال کے تھے جب دستار سرکار دو عالم، دستار امامت سرکار کے سر پہ رکھی گئی۔ جب مولا مدینے میں تشریف فرمات کہ متوکل نے امام کو خط لکھا، اس کا تعلق عباسی خاندان سے، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، تو متوکل نے امام پاک کو خط لکھا۔ چلیں آپ سے دعا لینے کے لیے ایک اور لفظ کہہ دیتا ہوں۔ متوکل نے اسے خط لکھا جس کی دہلیز کے نوکر جب چاہیں کائنات کا خط تقدیر لکھ دیتے ہیں۔ متوکل نے مولا نقیب بادشاہ کو خط لکھا، اور خالی خط نہیں لکھا، ساتھ 300 افراد بھیجے، کہا تم 300 افراد مدینے جاؤ، یہ خط لے کے جاؤ اور نقیب بادشاہ کو سامرا لے کے آؤ۔ 300 افراد چلے میرے اور آپ کے امام کو لینے کے لیے۔ راستے میں ایک صحرا آیا بابا جی، اب اس صحرا میں جب پہنچے تو وہ جو 300 افراد تھے ان میں ایک آل محمد کا شیعہ تھا جو مولا کی امامت کا قائل تھا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز، بسم اللہ جناب، ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز۔ ان 300 افراد میں جو مولا کو لینے کے لیے گئے ان میں ایک آل محمد کا شیعہ تھا اور ایک بہت بڑا مخالف تھا، ایک راوی ہیں جن کا نام ہے یحییٰ، وہ بھی ان 300 افراد میں شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو مخالف تھا وہ شیعہ سے بحث کرتا، صحرا میں آ کے کہنے لگا تمہارے مولا علی کا ارشاد ہے کہ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی نہ کوئی انسان دفن نہ ہو، جہاں کوئی مردہ نہ ہو۔ اب دیکھو اتنا بڑا صحرا ہے، یہاں پر مردہ کہاں سے آئے گا؟ اس نے شیعہ پہ طنز کیا، لیکن شیعہ بولا نہیں، بحث نہیں کی، طنز سنتا رہا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ یہ 300 افراد مولا نقیب بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یحییٰ کہتا ہے گرمی کا موسم تھا، لیکن جب میں امام کے پاس پہنچا تو مولا نے حکم دیا کہ سردیوں والے لباس تیار کرو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، لیکن انہوں نے حکم دے دیا موسم ہے گرمی کا، لباس سردیوں والا سلوا لی۔ میں بڑا حیران ہوا، کہنے لگا سفر کا آغاز ہوا، یا یوں کیوں نہ کہوں صرف امام نے نہیں خود منزل نے سفر کا آغاز کیا۔ مولا نقیب بادشاہ نے 300 افراد میں جب مدینے سے سفر کا آغاز کیا، اسی صحرا میں پہنچے جہاں دشمن اہل بیت نے سوال کیا تھا کہ یہاں پر مردہ کیسے دفن ہو سکتا ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں اچانک گھٹا چھا گئی، تیز بارش ہوئی اور ٹھنڈی ہوا چلی۔ اس ہوا کا چلنا تھا، بارش کا ہونا تھا کہ 300 افراد میں سے 80 افراد موقع پہ انتقال کر گئے۔ انہی 80 افراد کو اسی صحرا میں دفن کر دیا گیا۔ یحییٰ کہتا ہے میں اس وقت شیعت کا قائل نہیں تھا، امامت کا قائل نہیں تھا، میرا نظریہ کچھ اور تھا، لیکن جیسے 80 افراد انتقال کر گئے انہیں دفن کر دیا گیا۔ جب 80 افراد دفن کر دیے گئے مولا نقیب بادشاہ نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے یحییٰ یاد رکھنا اللہ اس طرح صحرا کو مردوں سے بھر دیتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اس طرح صحرا کو مردوں سے بھر دیتا ہے۔
کہتا میں نے اس بات کا سننا تھا، میں نے پیشانی کو نالین امام نقی پر رکھا اور کہا مولا مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ اس نے کلمہ کیا پڑھا؟ اس نے کلمہ پڑھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں اور نقی بادشاہ زمانے کی حجت ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مولا آپ کو سلامت۔ اب یہاں سے اس طرح سے سفر کا آغاز ہوا۔ امام نقی بادشاہ مولا کے زوار بھی تشریف فرمائے، جو نہیں گئے میں دعا کر رہا ہوں مولا انہیں جلدی اپنے حرم میں بلائیں۔ تو مولا نقی بادشاہ 300 افراد سمیت جب سامرہ میں پہنچ گئے، اب یہ جو سامرہ جگہ ہے وہاں پر میرے اور آپ کے 2 امام دفن، امام نقی بادشاہ، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور جس جگہ سے وارث زمانہ پردہ غیب میں گئے وہ مقام بھی سامرہ میں موجود۔ عموماً اسے سامرہ کہا جاتا ہے لیکن لفظ سامرہ نہیں، یہ مخفف کیا گیا۔ اصل لفظ سر من را، سر من را کو مختصر کر کے سامرہ کہا جاتا ہے۔ میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سر من را کے معنی کیا ہے، جہاں مولا تشریف فرمائے اسے سامرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو لغت میں مجھے معنی ملے کہ سر من را اس مقام کو کہتے ہیں جہاں جا کے انسان کی آنکھوں کو اتنی ٹھنڈک ملے کہ اس کا دل یقین کی منزل پر پہنچ جائے، اس مقام کو سامرہ کہتے ہیں۔ تو مولا نقی بادشاہ سامرہ میں تشریف فرمائے اور ساتھ ہی امام حسن عسکری بادشاہ بھی تشریف فرمائے۔ اور چونکہ میرے بعد ہمارے مذہب کے مجاہد ملت نے پڑھنا ہے، ان کی کتابیں قرآن مجید بھی ممبر پہ پہنچ گئے، تو ایک لفظ کہتا چلو، وہاں پر 2 امام دفن سامرہ میں، اور ہمارے مذہب کے بہت بڑے محدث جنہوں نے ہماری حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھی جس کا نام ہے اصول کافی، قرآن کے بعد حدیث معصومین کی ہمارے مذہب میں سب سے بڑی کتاب، جو 5 جلدیں ہیں اور ایک کتاب میں 16,199 حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ لکھی محمد بن یعقوب کلینی نے، وہ بھی سامرہ میں دفن ہے۔ اور معصومین کا مقام سمجھنا تو بعد کی بات ہے، ان کی حدیثیں اکٹھی کرنے والے کا مقام سمجھو۔ وہ محمد بن یعقوب کلینی بھی سامرہ میں دفن ہے۔ ایک بار وہاں پر ایک ایسا بادشاہ تھا جو وہابی طرز کا تھا، جو زیارت کا روزوں پہ جانے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے ایک بار وہ جو شیعہ مولا نقی بادشاہ کی زیارت کرنے جاتے، توجہ ہے نا جی، مولا نقی بادشاہ کی زیارت کرنے جاتے، مولا حسن عسکری بادشاہ کے حرم میں جاتے، وہ لوگوں پہ شیعوں پہ طنز کرتا، کہتا سما نعوذ باللہ یہ تمہیں کیا دیتے، یہاں کیا لینے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے امام ہیں، ہم سلام کرنے جاتے ہیں، ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں دیتے، اگر یہ زندہ ہیں عطا کر سکتے ہیں تو میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں پہ لے چلو، میں امام کی قبر کو کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہیں یا نہیں۔ شیعوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری موجودگی میں امام کی قبر کو کھولا جائے، اور میں ممبر پہ کہا کرتا ہوں شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مولا کے خلاف، بات تو بات کی بات ہے، کسی کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ بھی برداشت نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ مولا کی بے حرمتی ہم تمہیں نہیں کرنے دیتے۔ ہمارے مذہب کے ایک عالم، ایک محدث جنہوں نے حدیث معصومین کو جمع کیا ہے،
جو صاحب اصول کافی، ہم تمہیں وہاں لے چلتے ہیں، جا کے محمد بن یعقوب کلینی کی قبر کو کھولو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کس مذہب کا نام ہے، شیعہ کس طاقت کا نام ہے۔ معصومین کی حدیثیں اکٹھی کرنے والا محدث، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ اور کچھ افراد اکٹھے ہو کے وہاں پر آئے، سامرہ میں محمد بن یعقوب کلینی کی قبر کو کھولا گیا۔ اپنے مذہب کی صداقت دیکھیے، کئی سو سال گزرنے کے بعد جسم تو بعد کی بات، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تو وہ بھی صاحب اصول کافی بھی سامرہ میں، اور انہوں نے اصول کافی میں ایک حدیث لکھی ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کو سناتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت والے دن لوگ پریشان ہوں گے کہ نجات کیسے ہو، کہ اچانک مالک کی آواز آئے گی کہ جس کے نام میں علی آتا ہے اسے بخش دو، جس کا نام میرے علی سے ملتا ہے۔ مل کے بولو حیدری، صلوات پڑھیے بلند آواز۔ بسم اللہ جناب، اجازت جناب، بسم اللہ۔ وکیل ولایت امیر المومنین تشریف لے آئے، مولا ان کی محافظت فرمائیں، ان کے علم و عرفان میں مزید اضافہ فرمائیں۔ میرے تعارف کے محتاج ہی نہیں ہیں، بہت بڑے باپ کا بیٹا، بڑے باپ کا بیٹا ہونا اور بات، لیکن بڑے باپ کا اچھا بیٹا ہونا اور بات۔ تو مولا ان کی محافظت فرمائیں۔ ولایت امیر المومنین کے لیے جس محاذ پر بھی ضرورت پڑتی ہے تو نام سامنے اظہر حیدری صاحب کا آتا ہے، تو میں بڑی جلدی ممبر سرکار کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا مولا نقی بادشاہ کا، ایک جملہ اور فضیلت کا بیان کروں کہ علم معصوم، چونکہ ولایت امیر المومنین جو ہے ولایت معصومین، اس کا خاصہ یہ ہے کہ امام، علم امام، جو علم امام ہوتا ہے، امام علم خدا کا مظہر ہوتا ہے اور کائنات پر تصرف رکھتا ہے، جسے ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ تو مولا نقی بادشاہ تشریف فرما تھے، ایک شخص جو مولا کے صحابی ہیں، مولا کے ماننے والے، جن کا نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ وہ کہتے ہیں مولا کی خدمت میں ایک ہندوستانی شخص تشریف فرما تھا، جو مولا نقی بادشاہ سے ہندی میں گفتگو کر رہا تھا اور مولا ہندی میں جواب دے رہے تھے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ مولا ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے مولا دیکھیے گا علم امام کیا ہے، ولایت معصومین کیا ہے، جب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا ہندوستانی سے ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں، میں حیران ہو کے مولا کے قریب آیا۔ میں نے سوال کیا مولا آپ کبھی ہندوستان گئے ہیں؟ 10ویں امام مسکرائے۔ مولا فرماتے ابو ہاشم جعفری یہ سوال کس لیے کی؟ مولا یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، آپ اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اب مولا نے ایک لفظ کہا، اب دیکھیے گا کہ معرفت امام کیا ہے، علم امام کیا ہے، ولایت تکوینی کیا ہے۔ مولا فرماتے ابو ہاشم جعفری چھوٹا سا یہ کنکر اٹھا کے لاؤ۔ چھوٹا سا کنکر اٹھا کے لایا، مولا نے اپنی زبان مبارک پہ رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا، مولا نقی نے ابو ہاشم جعفری کو دیا۔ ابو ہاشم جعفری نے وہ کنکر لیا جس پہ لعاب دہن سرکار نقی لگا تھا، جیسے زبان پہ رکھا، مولا نقی فرماتے ابو ہاشم جعفری اب ذرا اپنی کیفیت بتا۔ آخری جملہ ہے ذکر فضائل کا، جیسے ہی مولا نے کہا نا ابو ہاشم جعفری اپنی کیفیت بتا، آواز دے کے کہتے ہیں مولا مجھے قسم ہے آپ کے سینے میں موجود علم امامت کی، آپ کے لعاب دان لگے ہوئے کنکر کو زبان پہ رکھنے کے بعد اب میرے پاس وہ طاقت ہے کہ میں دنیا کی 73 زبانیں بول سکتا ہوں۔ بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔
آباد و شاد رکھے، واجب الاحترام تشریف لے آئے، جی بھر کے آپ کو فضائل کی معراج کروائیں گے۔ میں پھر دعا کر رہا ہوں مالک ان کی محافظت فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اسی جرأت مندی کے ساتھ یہ ولایت امیر المومنین بیان کرتے رہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ولایت مستحب ہے، پڑھ لو پھر بھی ٹھیک، نہ پڑھو پھر بھی ٹھیک، نہ فقیر کی درگاہ میرے سامنے، کلام خدا میرے سامنے، اپنے مذہب کے مجاہد ملت کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو کبھی علی کی بیٹیاں شام نہ جاتی۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو جائے، جو کام کر لیا جائے پھر بھی ٹھیک، نہ ہو تو گزارا ہو جائے۔ لیکن اس منبر کی عزت کی قسم ہے، اتنی قیمتی ہے علی کی ولایت جس پر علی کی بیٹیوں کا خون قربان ہوا ہے۔ شہادت تو مولا کی آخر میں پڑھنے والے ذاکر پڑھیں گے، وہ آخری ذاکر کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر معصوم نے گریہ کیا، ہر معصوم کو شریکت الحسین کے مصائب نے رلایا ہے، بلکہ بی بی کے القابات پڑھے جائیں تو ان میں ایک لقب ہے سلالۃ الولایت۔ بی بی کا نام ہے امینۃ الامامت۔ 28 رجب جو قافلہ مدینے سے چلا تھا وہ غازی شہنشاہ کے سہارے پر چلا تھا، لیکن اس منبر کی عزت کی قسم ہے غازی کے جانے کے بعد، بلکہ لفظ تبدیل کر کے کہہ دیتا ہوں، جس کے سہارے پر علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑیں اس جرنیل کو عباس کہتے ہیں، لیکن جس کے سہارے پر ابو طالب کے بیٹے سر کٹوا دیں اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اس پاک بی بی نے علی کی ولایت کو بچایا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا، بلکہ ایک روایت حیدری صاحب میری نظر سے گزری ہے کہ مولا باقر بادشاہ مدینے میں مصائب سنا رہے تھے۔ مولا باقر سرکار نے ایک لفظ کہا کہ شام غریباں جب خیام جر رہے تھے تو ایک بی بی سرخ چادر اوڑھے ہوئے خیام سے نکلی۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا، فرزند رسول سرخ چادر کیوں اوڑھی تھی؟ مولا فرماتے ہیں سرخ چادر اوڑھی نہیں تھی، چادر سفید تھی۔ بندے نے سوال کیا، مولا چادر سفید تھی، چادر سرخ کیسے ہو گئی؟ مولا باقر رو کے کہتے ہیں سوال کرنے والے، چادر تو سفید تھی، لیکن جب علی کی علی بیٹی اکبر کے لاشے پہ آئیں، جوان خون چادر پہ لگا، سفید چادر کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بس ایک جملہ مصائب کا کہنا ہے اسی شام غریباں کے حوالے سے، جس میں علی کی علی بیٹی نے اسلام کا امیر بچایا، سید الساجدین کو بچایا۔ قیام جلنے کے بعد بڑی معروف روایت ہے کہ حر کی زوجہ پانی لے کے ساقی کوثر کی اولاد کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کے کہا، علی کی اولاد یہ پانی قبول فرمائیے۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہیں ہمارے ہاں ایک روایت ہے، ایک رواج ہے، جب ہمارے ہاں کوئی تحفہ آتا ہے نا تو ہم سب سے پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں۔ اس بی بی کو بلایا گیا جو 3.5 سال کا عصمت کا قرآن ہے، جو حسین کے سینے کا تعویذ ہے، جو قتل حسین کا چشمدید گواہ ہے۔ پانی کا جام بھرا گیا اور بی بی آواز دے کے کہتی ہیں سکینہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی تحفہ ہے نا تو ہم سب سے پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں،
سکینہ آپ چھوٹی ہیں، پانی پہلے پئیں۔ لیکن دیکھنا اس گھر کے بچے بھی کیسے ہیں۔ جب کہا نا سکینہ پانی پی لو، سکینہ نے پوری جرت مندی سے کہا پھوپھی پہلے آپ پئیں۔ بی بی فرماتی ہے نہیں بیٹا، جب ہمارے گھر میں کوئی چیز آئے نا تو ہم پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں۔ شہزادی سکینہ نے پانی کا جام لیا، یا ایک طرف چلی گئیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بی بی آواز دے کے کہتی ہے اماں فضا۔ سکینہ نے پانی کا جام لیا، ابھی تک لے کے گئی ہے، واپس نہیں آئی۔ بی بی فضا چلیں، دیکھا سکینہ مقتل سے پلٹ کے آ رہی تھی۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے سکینہ پانی کا جام لے کے کہاں گئی تھی؟ سکینہ آواز دے کے کہتی ہے اماں فضا، ابھی پھوپھی نے کہا ہے کہ جو تحفہ آئے سب سے پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں، ایک مجھ سے چھوٹا ہے جو مقتل میں سو رہا ہے، میں اسے پانی پلانے گئی تھی۔ فضا آواز دے کے کہتی ہے سکینہ مجھے اتنا بتا، جیسے پانی پلانے گئی تھی تو اسے پانی پلائی ہو؟ سکینہ آواز دے کے کہتی ہے دادی اسے پانی کیسے پلاتی؟ میں جسے پانی پلانے گئی تھی اس کے ہونٹ کوئی کمینہ کاٹ گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بس